أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں. اگر ہم میں سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت فرمائیے. اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا نہ بوجھ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا. ہمیں بخش دیجیے گا اور ہم پر رحم فرما دیجیے گا. آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اسی لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما. یہ دیکھیں، یہ جو قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ کتنی خوبصورت جو ہے آیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں سے بخش دیجیے. یہ کتنی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہے. اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک وہ پیارا خدا ہے جو ہماری بخشش کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور اگر کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی ہم سے سرزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو گرفت میں نہ لے لے. تو پھر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی تھی کہ ہمیں اے اللہ میاں، ہم سے اگر کوئی بھول چول ہو جائے تو تو ہماری گرفت نہ پکڑ لینا اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دینا جس طرح کے پہلے قوموں پر ڈالا گیا تھا. اور ہمارے لیے اے میرے اللہ، ہمارے لیے ایسا بوجھ بھی نہ ڈالیے جس میں ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ رہے. اور اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو بہتر جاننے والا ہے اور تو ہمارے عیبوں کو ڈھانکنے والا ہے. یہی وہ دعا ہے جس کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم ایک دعا کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے رب کا ایک کلام ہے اور میں نے اس کو پڑھنا ہے، تو یقیناً ہم اپنے گھروں کو ایک جنت بنا سکتے ہیں. صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم مسلمان ہیں یا یہ دعویٰ کر کر ہم قرآن مجید کو اپنے گھروں میں سجا کر رکھ لیں، یہ جو ہے ایک قسم کی ایک منافقت ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پر فرض عائد کی ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ رکھنا ہے. تو جب ہم تمام وہ شکیں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رائج کی ہیں
اگر ہم ان کے برخلاف ہیں تو پھر ہمارا یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے پیاری جو ہماری تمام زندگیوں کا نچوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو گھر میں ایک سجا کر رکھ لیتے ہیں تو اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تو پھر یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ قرآن کی وہ برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کے اندر رکھی ہیں، ہمیں اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارے رب نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے اور کیا کیا ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا عمل جو ہے قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ہی پورا ہو سکتا ہے۔